امام اہل سنت نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت یہ عشق رسول کی جو پونجی ہمیں ملی ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے، 2-4 دن کرنا ہے، یا اس کو تا دم مرگ قبر کی حد تک لے کر جانا ہے؟ بھئی میری بات کو دھیان سے سننا، میں اعلیٰ حضرت کے اشعار کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط اور تعلق بتا رہا ہوں، عشق رسول ہی کے حوالے سے حکم جیسا ہوا تھا اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ توجہ ہے بھائی، آپ حضرات کی توجہ ہے، غور فرمائیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اس کو 2-4 دن نہیں رکھنا ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہمارے مرشد نے بھی کہہ دیا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ اعلیٰ حضرت اگر عشق رسول قبر تک لے کر چلے گئے تو فائدہ تو بتائیں، تو میرے امام کہنے لگے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ تو پھر حاصلے شعر آپ نے مصرع بیان کر دیا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے عشق رسول کو کیا بھی ہے، بچانا بھی ہے، لیکن بچانے کا راستہ تو بتائیں۔ تو جشن غوث و خواجہ میں آنے والوں اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو آپ نے بڑا اچھا عنوان ڈالا ہے، پیغام اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ عشق رسول کرو، اور کہاں تک کرو؟ قبر تک عشق رسول بچا کر لے کر جاؤ، پھر تو سارے مسئلے آسان ہیں۔ اور اس کے بعد کیا مرحلہ ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آرام سے سونا ملے گا۔ ہم نے کہا اس عشق رسول کو بچانے کے لیے دنیا میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سرکار کی ایک حدیث ذکر فرمائی تھی، توجہ کیجئے گا، خطا لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطن ثم قال هذا سبیل اللہ۔ ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے زمین پر ایک لائن کھینچی، لکیر کھینچی، اور وہ سیدھی سیدھی تھی، ٹیڑھی ٹیڑھی نہیں تھی۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ اتنی خاموشی سے بولیں۔ ثم خطا خطوطا عن یمینہ و شمالی، پھر میرے نبی علیہ السلام نے دائیں بائیں اور بھی راستے نکالے اور بھی لائنیں کھینچی، اور سرکار نے لائنیں کھینچ کر فرمایا ہذہ سبل، یہ بھی کچھ راستے ہیں، لیکن علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، مگر ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، ایک شیطان بیٹھا ہے، کوئی اشرف علی کی شکل میں ہے، کوئی رشید کی شکل میں ہے، کوئی خلیل کی شکل میں ہے، کوئی قاسم کی شکل میں ہے، کوئی ابن قیم کی شکل میں ہے، کوئی شوکانی کی شکل میں ہے، کوئی ابن تیمیہ کی شکل میں ہے، کوئی ابن کثیر کی شکل میں ہے، کوئی نواب صدیق حسن بھوپالی کی شکل میں ہے، کوئی آج کے سلفی بدوی ندوی کی شکل میں ہے۔ ہم نے کہا سرور کائنات نے ارشاد فرما دیا راستہ صرف ایک ہی اچھا ہے، راستہ ایک ہی اللہ والا ہے، یہ اللہ والا راستہ جس کو قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہی جماعت کامیاب ہے۔ زمانہ کہنے لگا قرآن کی آیت کریمہ ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت ہر گروہ اسی سے خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ غیر مقلدین کو دیکھو ہم ہی توحید پرست ہیں، دیوبندیوں کو دیکھو ہم ہی توحید پرست ہیں، سنی بھی کہتا ہے ہم ہی توحید پرست ہیں، لیکن صرف توحید کے ساتھ ساتھ، لیکن صرف توحید کا ہم ڈھنڈورا
نہیں پیٹتے، اللہ کی حقیقی توحید کو مانتے بھی ہیں اور اللہ والوں سے محبت بھی کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کا مزاج سمجھے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے میں کیا ہے؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، صدقات خیرات کرو، فرائض و واجبات کی ادائیگی کرو۔ لیکن اب اعمال کر لیے ہیں تو اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ جڑ کر کے رہنا ہے۔ اگر ان سچوں کی جماعت کسی مسلک نے عطا کی ہے تو اسی کو مسلکی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بریلوی ہی حق پر کیوں، آپ کہتے ہو نا ہم حق پر ہیں، اور ہیں بھی حق پر، اس میں شک بھی نہیں۔ اس کی ایک دلیل دے کر کے جا رہا ہوں مشکاۃ شریف کے حوالے سے، دھیان سے سنیے گا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان فیغزو فی عام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فی عام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فی عام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم او کما قال علیہ السلام۔ ایک ایک جملے پر میری قوم کے نوجوانوں توجہ دینا۔ اس طرح کے جو علماء ہیں نا جو بد عقیدوں کا رد کرتے ہیں، ان کا احسان مانیے اور ان کی قدر کیجیے، ان کو سروں پہ بٹھائیے، اس لیے کہ کھڑے کھوٹے کی تمیز پیدا کرنے والے لوگ دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، میں کانپور جا رہا تھا، راستے میں بلگرام شریف پڑا، میں نے سوچا حاضری دے لی جائے سرکاروں میں۔ جناب سید اویس میاں صاحب قبلہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے حضرت سے ایک ہی جملہ عرض کیا۔ حضرت کہنے لگے حالات بڑے خراب ہیں مولانا، جہاں دیکھو اسٹیج کا حال بھی بڑا خراب، حق بولنے کے لیے کوئی تیار جلدی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حضرت ایک بات عرض کروں، آج شہزاد جیسے لوگ نظر آ رہے ہیں، 10 سال کے بعد کوئی دوسرا شہزاد بھی نہیں ملے گا۔ آج ایک اویس میاں نظر آ رہے ہیں، 10 سال کے بعد آپ جیسے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یاد رکھو یہ رد کرنے والے جو جماعت کے علماء ہیں نا، ان کی قدر کیجئے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اگر جوہری سونے اور لوہے کے درمیان فرق نہ کرے تو لوگ سونے کے بھاؤ میں لوہے کو خرید کر لے کر کے چلے جائیں گے، لیکن یہ اہل سنت کے رد کرنے والے علماء ہیں۔ اور ایک جملہ عرض کر دوں، رد کرنے سے آدمی ردی نہیں ہوتا ہے، کیمیائے سعادت بن جایا کرتا ہے، اور جو مولوی رد چھوڑتا ہے وہ ردی ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کے زمانے میں جب علماء نے بد عقیدہ لوگوں کا رد چھوڑ دیا، بد عقیدگی پھیلنے لگی، آپ نے دیکھا یہ علماء ہے کہاں؟ پتا چلا یہ پہاڑوں میں چٹائی بدلے لے کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ پہنچ گئے، فرمایا یا اکلۃ الحشیش انتم ہاہنا وامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن۔ فرمایا ایک گھاس کھا کھا کر عبادت کرنے والوں، تم یہاں موجود ہو، میرے نبی کی امت فتنوں میں مبتلا ہے، بچائے گا کون؟ ان کے عقیدے کی حفاظت کون کرے گا؟ تم انہوں نے کہا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی جلال میں آئے، اور آنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بد عقیدوں کے رد پر اتنی کتابیں لکھی کہ علم کا دریا بہا دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ توجہ ہے؟ اب ذرا حدیث پاک سن لیجیے گا، اہل سنتی حق پر کیوں ہے؟ اگر غیر مقلدین میری بات کو سن رہے ہیں اور اگر ذرا بھی دنیاوی اعتبار سے انصاف ہے تو اس انصاف کی نظر سے حدیث پاک کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر دیوبندی بھی سن رہے ہیں تو میری بات کو دھیان سے سنیں، اور ہم یہاں پر جو ہے وہ کسی سے لڑائی اور جھگڑا کرنے نہیں آئے ہیں، لیکن اگر کوئی سرکار کی تعظیم سے پیچھے ہٹتا ہے تو البتہ چڑھانے ضرور آئے
رہے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، آیت کریمہ کو ذہن و دماغ میں رکھا جائے، لیغیظ بہم الکفار، اس آیت کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، لیکن جیسے ہی ان کی فوج تیار ہوگی ایک دوسرے سے پوچھیں گے حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے یارو ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے درمیان کوئی نبی کا صحابی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہا جائے گا ہاں ہاں ہمارے درمیان صحابی ہے۔ اب نبی کی بشارت سنیے گا، سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم، صحابی کے ہونے کی وجہ سے اس جماعت کو کامیابی مل جائے گی، فتح و نصرت مل جائے گی۔ یار بولو تو صحیح سبحان اللہ، فتح و نصرت مل جائے گی۔ ہم نے کہا دوسرا جملہ سنو، پھر میرے نبی نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، لوگ پھر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا تمہارے درمیان صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں۔ سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم، اس تابعی کی برکت سے ان کو کامیابی مل جائے گی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ لڑنے کے لیے نکلیں گے، سرکار فرماتے ہیں لوگ پوچھیں گے کیا تمہارے درمیان کوئی تابعی کو دیکھنے والا تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں۔ سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم، ان کو کامیابی مل جائے گی۔ حدیث کا یہ ٹکڑا مل کامیاب ہو گیا، حدیث کا یہ ٹکڑا مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار نے پہلی جماعت کا تذکرہ کیا، زمانہ آئے گا صحابی ہوگا کامیابی مل جائے گی، تابعی ہوگا کامیابی مل جائے گی، تابعی ہوگا کامیابی مل جائے گی۔ اس سے پتا چلا زمانے میں وہی جماعت کامیاب ہے جس کے دامن میں صحابہ کی محبت ہو، جس کے دامن میں تابعین کی محبت ہو، تابعین کی محبت ہو۔ اب ڈنکے کی چوٹ پر رزلٹ دے رہا ہوں، آپ جانتے ہیں شیعہ حق پر نہیں اس لیے کہ گستاخ صحابہ ہے، غیر مقلد حق پر نہیں اس لیے کہ تابعین کی تقلید کا انکار کرتا ہے۔ امام اعظم تابعی ہے، تقلید کا انکار کر رہا ہے، امام مالک کی تقلید کا انکار کر رہا ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ان کی تقلید کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے ہم تو خود ہی مسئلے نکالتے ہیں۔ ہم نے کہا میاں جب پنچر جوڑنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو دین سیکھنے کے لیے امام کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ جیب میں رکھ لو، اس کو جیب میں رکھ لو۔ تو اپنے موبائل کے چکر میں کچھ سن بھی نہیں رہو، بیٹھے آگے ہو، اس کے ہاتھ میں نہیں فوٹو نہیں لینا، نہیں آڈیو کرنا ہے کرو لیکن سنو بھی تو، ہاں لائیو ریکارڈنگ کرنا ہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دھیان سے سنو بات۔ اس کے پیر کو تو نے بالکل توڑ کر کے رکھا اور سن بھی نہیں رہا۔ توجہ ہے آپ کی؟ پتا چلا کامیاب جماعت وہ ہے جس کے ساتھ صحابہ ہے، اونچا بولو یار، اس کے ساتھ، اور فرمایا تابعی ہوگا کامیابی ملے گی، پتا چلا جس کے ساتھ امام اعظم ہے وہ کامیاب ہے۔ ہم نے کہا تابعی بد عقیدہ غیر مقلد تو کہتا ہے ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ہم نے کہا تو حق پر نہیں، چونکہ کامیابی تابعی کی جماعت سے مل رہی ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، ہم تو یہی تک مانتے ہیں صحابہ تک۔ میں نے کہا اس حدیث کا کیا جواب دے گا؟ سرکار نے کہا کامیابی ملے گی، صحابہ کی جماعت ہے کامیابی مل رہی ہے، تابعین کی جماعت ہے کامیابی مل رہی ہے، تابعین کی جماعت ہے کامیابی ملی۔ ہم نے کہا یقین کر لو دیوبندی بھی حق پر نہیں، اس لیے کہ یہی تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ کاظم، حضرت موسیٰ کاظم امام اعظم جیسی ذاتوں کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر بتایا کرتا ہے، ان سے مدد مانگنے کو شرک و بدعت کہتا ہے، مزارات اولیاء پہ جاؤ تو قبر پجوا کہتا ہے۔ ہم ساری دیوبندیت کو بڑی بات نہیں کرتے، ایک چیلنج کر رہے ہیں، تو ایک منٹ کے لیے ہمارے سامنے بیٹھ جا، بات مکمل ہونے دو، سن لو بات کو دھیان سے۔ ہم کہتے ہیں تو بولتا ہے یہ قبر
पुजवा है। कबर पुजवा का मतलब कबर को पूजने वाला, पूजने का मतलब परस्तिश करने वाला, इबादत करने वाला। हमने कहा एक बात बता, अगर हम तुझसे सजदों की सजदे की शर्तें मालूम कर ले, तुझे दिन में ही तारे नजर आ जाएंगे। सुन, हम बता रहे हैं, दो हाथों को जमीन पे लगाना ये दो शर्तें हैं, लाख और पेशानी को लगाना ये एक शर्त है, दोनों घुटने लगाना ये दो शर्तें हैं, दोनों पैर लगाना ये दो शर्तें हैं। इस तरीके से 7 शर्तें हो गई। 8वीं शर्त ये है कि जिसको सजदा किया जा रहा है उसको खुदा मानकर सजदा किया जाए, उसको माबूद मानकर सजदा किया जाए। अबे बदबख्ते ज़माना, ये दिल की कैफियत को तूने कैसे जान लिया? जब तू तो कहता है नबी को गैब की खबर नहीं, अरे माज़अल्लाह, जब नबी को नहीं है तो तू जैसे बदबूदार को कैसे पता चल गया कि इसके दिल के अंदर इस साहिबे कब्र के लिए सजदे वाली कैफियत है, इबादत वाली कैफियत है। पता चला तू जो बोलता है वो शैतानी बोली बोल रहा है। इमाम अहमद रज़ा खान ने जो बताया है वो रहमानी बोली है। रहमान वाले ही कामयाब हुआ करते हैं। सुने कुल्लियों पे और तारियों पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, फातह है झांसी, फातह है बेंगलोर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम का पैसा मेहनत का है, रिस्क हलाल, खून पसीने की कमाई। समझ गए? जब सख्त गर्मी होती है तो हर आदमी सोचता है पंखे के नीचे रहना। इमाम के पास एक ही चारे कार है, 1000 लोगों की भीड़ में सिर्फ मुसल्ले ही पे रहना। समझ गए ना? हाँ, तवज्जो फरमाइएगा। आगे बढ़ो। अब बताओ हक जमात कौन सी है? अहले सुन्नत। बोलो जल्दी। इसलिए कि सहाबा की जमात भी हमारे दिलों की जीनत, ताबईन की जमात भी, तबे ताबईन की जमात भी। अरे मियां आला हजरत ने इसीलिए तो कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके? हमने कहा बहकेंगे ही नहीं, इसलिए कि आप जानते हैं दुनियावी एतबार से समझ लीजिए, जिसके पास सही ड्राइवर हो, रास्ता जानता हो, फिर वो आदमी आराम से लेट जाए, इसलिए कि ड्राइवर मंजिल तक पहुंचा दिया करता है। यही तो होता है ना, या किसी के पास सही रहनुमा हो और सही रास्ता बताने वाला हो तो मंजिल तक पहुंच जाया करता है। लेकिन अगर किसी को खुद ही रास्ता पता ना हो तो फिर वो कहीं भी बहक सकता है। बिला तशबीह और तमसील हमारे पास रहनुमाई के लिए फतावा रज़विया है, इमाम अहमद रज़ा खान की जात है। और एक बात याद रखे, एक और दलील दे दूं, हमारी हक्कानियत की दलील क्या है? हमारी हक्कानियत की दलील ये भी है कि जमात अहले सुन्नत के अंदर 2 चीजें पाई जाती है, एक तो मोहब्बत, दूसरी ताज़ीम और अदब। अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को पढ़ने से पहले आप कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत करें। अल्लाह ने मुस्तफ़ा की ताज़ीम और तकरीम, सरकार की मोहब्बत और इस पर अल्लाह ने किस तरीके से आयत करीमा नाजिल फरमाई है, चलो देखते हैं। मुस्तफ़ा करीम की इज्जत की बारी आई तो कुरान ने कहा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। हमने कहा कुरान ये भी बता दे नबी की बारगाह में जाए तो बात करने का तरीका क्या हो। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिल नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो। हमने कहा कुरान नबी ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सरकार के लिए भी हो और दूसरे माने में भी आता हो। आज बोलते हैं ना हमारे इनकी ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की जाती है। मैंने कहा माज़ अल्लाह, तेरा बाप तेरे बड़े भाई से बड़ा है कि नहीं, तो तूने दबे अल्फाज में सरकार अलैहिस्सलाम को अपने बाप से कमतर समझ लिया, माज़ अल्लाह। लेकिन सुन, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं,
وہ بعد میں سمجھنا ہے، پہلے قرآن پاک کا مزاج دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، قرآن پاک نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، قرآن نے کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، قرآن پاک نے نبی کی تعظیم بیان کی تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ہم نے کہا یہ تعظیم مصطفیٰ کی بات ہے۔ اب آؤ ذرا نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو قرآن والضحیٰ بول رہا ہے، ہم نے کہا نبی کی زلفیں کیا ہے؟ قرآن واللیل اذا سجا بولتا ہے، نبی کا معراج پہ جانا، قرآن سبحان الذی اسریٰ بولتا ہے، نبی کا معراج سے آنا، قرآن والنجم اذا ہوا بولتا ہے۔ قرآن نے کہا، قرآن سے پوچھا نبی کی آنکھیں چشمے مبارک آپ کی آنکھوں کا عالم کیا ہے؟ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، ہم نے کہا نبی کا سینہ اقدس، قرآن بولا الم نشرح لک صدرک، ہم نے کہا مصطفیٰ کی زبان، قرآن بولا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہم نے کہا نبی کا کرنا، قرآن بولا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، قرآن بولا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ہم قرآن کی آیات کے سمندر میں ڈوب کر غوطہ زن ہو کر جب نکلے تو پھر مرکزی اہل سنت گئے، بریلی شریف کو دیکھا، امام آپ بتاؤ، میرا امام کہنے لگا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت بدعقیدہ نبی کی تعظیم کے لیے بڑے بھائی کی مثال دے رہا ہے، اعلیٰ حضرت کہنے لگے زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، زیر پائے محمد۔ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی کریا کریا علم کا ساگر فیض کا دریا، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت۔ توجہ ہے، بتاؤ ایسے نبی سے پیار کیا جائے، یقیناً کیا جائے، کرنا ہی ہے، اور محبت طبعی نہیں محبت شرعی کرنا ہے۔ محبت طبعی تو ابو لہب نے بھی کی تھی، مگر کیا وہ ابو طالب نے بھی کی تھی، مگر ہاتھ میں کیا آیا؟ سرکار سے محبت شرعی کرنا، اور محبت شرعی کا مطلب اعلیٰ حضرت سے پوچھو، میرا امام بتائے گا۔ سرکار کی محبت کا معنی ہے جو کچھ حضور لے کر آئے ہیں ان ساری چیزوں میں نبی کو دل سے سچا مان لینا۔ ہم نے کسی میں تفریق نہیں کی، ہم نے کہا سچا کیسے مان لیا؟ ہم نے سرکار کو سچا مانا، ہمارے علاوہ اور کسی جماعت نے نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا وجہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے دیکھو اعلیٰ حضرت کا مسلک بھی سنتے ڈالا اور حدیث پاک بھی سنتے ڈالا۔ سرکار علیہ السلام نے کہہ دیا میں نبی مختار ہوں، اور آقا کریم علیہ السلام کی شان میں اللہ رب العزت نے جو حدیث قدسی فرمائی تھی انت النبی المختار، اللہ نے فرمایا تو نبی مختار ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا حدیث قدسی میں جعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارض، محبوب عرش سے لے کر فرش تک۔ اگلا جملہ سنیے گا دن سے، فرش سے لے کر عرش سے لے کر فرش تک سب کا مالک میں نے تجھے بنا دیا ہے۔ میرا امام کہنے لگا میں تو مالک ہی کہوں گا۔ یار عقیدہ ہو تو اس جیسے پٹھان کا مضبوط عقیدہ، میں تو مالک ہی کہوں، تجھے کیا کرنا ہے کر لے، میں تو مالک ہی کہوں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ بات چل رہی تھی سچے عشق کی، اور جس کو میں نے محبت شرعی کہا تھا، ابھی محبت ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، فطرہ ارتداد کی طرف بھی لے کر کے جاؤں گا، جو حکم ہوا ہے اسی اعتبار سے بول رہا ہوں میں، غور فرمائیے گا۔ محبت شرعی کی بات چل رہی تھی، محبت شرعی کیا ہے؟ سرکار نے کہہ دیا مالک و مختار ہو، اب ادھر ادھر کی باتیں نکال کے توحید کے نام پہ سرکار کی توہین کا پہلو نکالنے والوں، تم سرکار علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں رکھتے، تمہارے دل میں محبت سرکار
سرکار نہیں ہے. معاذ اللہ, تم اپنی عقل کے ترازو پر سرکار کو تولنے کی بات کر رہے ہو. سنو سنو, محبت شریع کا تقاضا یہ ہے, میرے نبی نے کہہ دیا میں عالم غیب ہوں, یعنی میں علم غیب رکھتا ہوں, تو پھر مان لو. اس لیے کہ خود میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے پوری دنیا کو میرے لیے اٹھایا تو میں دنیا اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہنے لگے اور کوئی غیب کیا, جب نہ خدا ہی چھپا. اب حدیث کو بھی سنتے جائیے گا اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کو بھی سمجھتے جائیے گا. سمجھ گئے؟ میرے نبی علیہ السلام زندہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا لکھا ابھی بعد میں سنیے گا. چلو اگر سن رہے ہیں تو ابن کثیر کی روایت لے لو, وہ تو تمہارا مقتدی اور پیشوا ہے, اسی کی روایت سناتا ہوں. ابن کثیر کہتا ہے کہ امام عتبی ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عتبی کہتے ہیں میں سرکار کی قبر کے قریب بیٹھا تھا. دھیان سے میری بات کو سنیے گا. کہتے ہیں اذ جاء اعرابی, ایک دیہاتی آ گیا اور آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ. سرکار کو سلام کرنے کے بعد پھر کہتا ہے سمعت اللہ تبارک و تعالی یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. لیکن کم میں عربی پڑھ دوں کم میں اردو میں ترجمہ کر دوں, اس لیے ذہن و دماغ کو حاضر رکھیے گا. پتہ ایسا چلے کہ عربی پڑھ کے اردو میں ترجمہ کر دیا آپ محروم رہ گئے. قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی, آنے والے نے کہا میں نے رب کا فرمان سنا ہے. اللہ کہتا ہے اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں گناہ کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے, میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے, بولو محبت سے سبحان اللہ, محبوب کی بارگاہ میں آئے, محبوب ان کے لیے بخشش کی دعا کرے. یاد رکھو یہ سب کے سب اللہ کو توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا پائیں گے. ایک سوال کر رہا ہوں بھائی, اللہ ڈائریکٹ معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ ارے اللہ ڈائریکٹ معاف کر سکتا ہے. لا اس آیت کریمہ کا جواب قرآن پاک نے کہا اگر جانوں پہ ظلم کر لیں اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے, گناہ کیا ہے تو مسجد جا کر کے اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگ لے. مگر کیا کہا؟ محبوب کی بارگاہ میں آئے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جملہ لکھا برکات الامداد لأہل استمداد کے اندر, قرآن پاک کی آیت کریمہ لکھی الیس اللہ بکافی عبدہ, کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ ارے جب کافی ہے تو پھر چھٹے پارے میں یہ کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب غیر مقلد کل پکڑ سکتا ہے, اس لیے دفع دخل مقدر کے طور پہ جواب دے رہا ہوں. کہے گا یہاں تو وسیلے سے مراد اعمال کا وسیلہ ہے, اعمال کا وسیلہ ہے. بڑی پیاری بات سرکار علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی تھی. حضور محدث کبیر کی زبانی میں نے یہ واقعہ سنا. حضرت شاہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں گئے اور نبی کا وسیلہ دے کر دعا کر رہے تھے. وہاں پر ایک غیر مقلد آ گیا, چونکہ وہاں بھی حکومت ہے, بدوی حکومت ہے. کہنے لگا کہ تم نے ان کا وسیلہ کیوں دیا؟ کہا کہ وسیلہ اس لیے دیا کہ یہ مقبول ہے. کہا اچھا ایک بات بتاؤ وسیلہ کس کا دیا جائے؟ تو غیر مقلد کہتا ہے یہاں وسیلے سے مراد عمل کا وسیلہ ہے. آپ نے فرمایا سنو, تیری نماز قبول ہوئی تجھے پتا ہے, تیرا روزہ قبول ہوا تجھے پتا ہے, تیری زکات قبول ہوئی تجھے پتا ہے. کہ نہیں یہ تو ڈاؤٹ ہے, پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. کہا یہی تو فرق ہے, غیر مقلد غیر مقبول کا وسیلہ دیتا ہے اور میں نبی مقبول کا وسیلہ دے رہا ہوں. ہم میں فرق یہ ہے, اتنا تو پکا ہے تیرا عمل قبول ہے کہ نہیں کچھ بھروسہ نہیں, لیکن میرا نبی تو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس لیے ہم غیر مقبول کا نہیں مقبول کا
وسیلہ دیا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ بات چل رہی ہے اعلیٰ حضرت کا جو مسلک بول رہا ہے وہ محبت شرعی بول رہا ہے، اور محبت شرعی کا مطلب جو حضور لے کر کے آئے ہیں سب میں حضور کو سچا مان لینا۔ سنیں، حوالہ میں نے دے دیا ابن کثیر کا۔ امام عتبی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ عربی آیا، قرآن کی آیت پڑھی، اس کے بعد نبی کی شان میں نعت بھی پڑھی۔ یا خیر من دفنت فی القاء اعظم فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر الالت ساکر فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ آنے کے بعد کہتا ہے میرے نبی اب تک جتنے بھی قبروں میں آرام کر رہے ہیں اور سب میں پاکیزہ ذات، سب سے بہتر ذات سرور کائنات سے کہتا ہے فطاب من طیبہن القاء والاکم، کہتا ہے سرکار آپ ہی کی تو خوشبو ہے، اس خوشبو کو اللہ نے اتنا عام کر دیا ہے کہ مدینے کے ٹیلے، مدینے کے پہاڑ، مدینے کے میدان سے معطر ہو گئے۔ کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکن، میری جان اس قبر پر قربان ہے جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے یار قبر پر قربان ہے نا، اس لیے کہ وہ قبر کیا ہے؟ وہ قبر ہے تم عوام الناس، عام خواص اگر کسی ولی کے مزار پہ چلے جائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس مزار کی بات کر رہا ہوں جس پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام۔ حدیث یاد آ گئی، سنا دوں۔ ان نبیہۃ بن وہب ان کعبا دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فذکروا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے حضرت نبیہ ابن وہب حضرت کعب آباد ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے، وہاں اور بھی اصحاب موجود تھے، سب نے نبی کا ذکر چھیڑ دیا۔ حضرت کعب آباد فرماتے ہیں فقیر کی الحمدللہ ان کی قبر انور پر حاضری بھی ہوئی ہے، دیدار بھی کر کے آیا ہے، دبئی العین شریف میں ان کے مزار پر حاضری بھی ہوئی۔ کعب آباد میرے مرشد نے کلیئر بھی کیا، کچھ لوگ سمجھ رہے تھے وہ صحابی ہے، حضرت نے فرمایا نہیں یہ تابعی ہے۔ اور کعب آباد کون ہے؟ اگر ان کی زندگی پہ جاؤ تو پھر اعلیٰ حضرت کی مجھے ایک کتاب یاد آتی ہے جزا اللہ عدوہ بے بائی ختم النبوہ، اس کا واقعہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے اسی طرف چلتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر چھیڑ دیا گیا۔ اب آپ نے کہا ما من یوم یتلو الا نزل 70,000 من الملائکہ حتی یعفو بقبر رسول اللہ یضربون باجنحتہم ویصلون علی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو سنو، جب سورج نکلتا ہے، دن طلوع ہوتا ہے، دن نمودار ہوتا ہے، کتنے؟ فرمایا 70,000 فرشتے، بھائی میری طرف توجہ کر، 70,000 فرشتے سرکار کی قبر انور کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حتی یحفو بقبر رسول اللہ، چاروں طرف سے میرے نبی کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں۔ ایسے حالہ بن جاتا ہے جسے چاند کے ارد گرد حالہ تیار ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جذبہ کم ہو گیا۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں
مشکل کشا ہے. سمجھ گیا؟ ہاں، اس کو ویسے تھوڑا سادہ کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے کچھ بھاری پن کم ہو جائے. بڑی محنت لے رہا ہے. ہاں، غور فرما رہے ہیں آپ. حدیث پاک سناؤ. پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام کی قبر انور کو چاروں طرف سے آ کر کے گھیر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہنے لگے ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. آگے کہا یضربون باجنحتہم، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. ارے ہم نے ولی کے مزار کو ہاتھ ہی تو لگایا تھا، تجھے بڑی تکلیف ہو گئی. آپ بتا جواب کیا دے گا یار. یضربون باجنحتہم، سرکار علیہ السلام کی قبر انور کو نورانی فرشتے اپنے نورانی پروں سے مس کرتے ہیں. بولو یار، یہ مچلنے کا وقت ہے یار، ایسے کیسے خاموش بیٹھے؟ کیا کرتے ہیں؟ یضربون باجنحتہم، اپنے نورانی پروں کو حضور کی قبر انور پر مارتے، یعنی مس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں. ہم نے کہا فرشتوں اسی قبر سے مس کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جواب ملے گا اعلیٰ حضرت کی طرف سے اس سوال کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. توجہ ہے؟ ہاں، بہت زندہ ہے. مچھلی زندہ ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے کھاتے. ہاں، اس لیے مجمع زندہ ہو تو سناتے ہوئے اچھا لگنا. میں بھی تو زندہ ہوں نا. اچھا، یہ غیر مقلدین غنیت الطالبین اور دیگر کتابوں کا رفع یدین کیا، رفع یدین کیا، رفع یدین کیا. میں نے کہا یار تجھے حضرت غوث پاک کا عمل یاد رہا، عقیدہ یاد نہیں رہا؟ غوث پاک گئے سرکار کی بارگاہ میں، کہنے لگے فی حالت البود روحی کنت ارسلها تقبل الارض انی وہی نائبتی وہذہ نوبت الاشماع قد حضرت فامدد یمینک کی تحظا بها شفتی. کہنے لگے آقا 38 سال میں پہلا حج کیا تھا، پھر اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، مدینہ شریف گئے. ہم نے کہا رفع یدین کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں ذرا ایک بات اس طرف بھی تو توجہ کرو. یہ کس طرف توجہ کرنا ہے؟ آپ کو اس طرف بھی تو توجہ کرنا ہے کہ سرکار کے مزار پاک کو تمہارے پیشوا ابن تیمیہ نے سلام اکبر کہا معاذ اللہ، اور سیدی غوث پاک اسی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں. تو پھر تمہیں غوث پاک کا یہ عمل بھی محفوظ کر لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. یاد رکھیے گا قرآن پاک میں پہلے ایمان کا تذکرہ ہے، پھر عمل کا تذکرہ ہے. پہلے عقیدہ درست کرو، اس کے بعد عمل کرنا. ایک جملہ بولتا ہوں میں حضرت، جن پہ نماز فرض ہے وہ جلدی جاتے نہیں، اور جن پہ فرض ہے ہی نہیں وہ پتہ نہیں کیوں اتنی بھیڑ لگائے رہتے ہیں. پہلے تو عقیدہ فرض ہے نا، عقیدہ بچائیے. اور سنو ایک بات، ہمیں نماز ہی تو پڑھنا ہے، کسی کے پیچھے بھی پڑھ لیں. صدقے جاوا تیری اس فکر بد پر. یہ صدقہ بھی فبشرہم بعذاب علیم کے قبیل سے ہے. سمجھ گئے کیا کہہ رہے تو؟ بھائی ایک بات سوچ تو صحیح. ہم نے کہا تجھے سرکار کی حدیث معلوم نہیں؟ یہ جتنے بھی بدعقیدہ ہیں جو اہل سنت سے ہٹے ہیں، تھوڑی آواز بڑھا سکتے ہیں تو بڑھائیے. ارے بھائی کہاں چلے گئے؟ تھوڑی آواز بڑھا کر کے رکھیے گا. کیا کرو گے بچا کر کے؟ بھئی توجہ، میری طرف توجہ کرو. اب ادھر مت دیکھو بھائی. ارے تو اس کو دیکھ لے گا تو آواز تھوڑی بڑھ جائے گی جب تک کہ ہاتھ کا استعمال نہ کیا جائے، جب تک کہ اس کا جو ہے بٹن چالو نہ کیا جائے. میری طرف توجہ کر، غور فرمائیے گا. سرور کائنات کا ارشاد فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں
ना जो अहले सुन्नत से हटा वो गुमराह है, गुमराह है, गुमराह है, गुमराह है, बदमज़हब है। सरकार फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला यख़रुजु मिनल इस्लामी कमा तख़रुजु शारतु मिनल अजीब। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह किसी बिदअती की नमाज कबूल नहीं करता, किसी बिदअती का रोज़ा कबूल नहीं करता, किसी गुमराह बद्दीन का ना तो हज कबूल करता है, ना उमरा कबूल करता है, ना जिहाद कबूल करता है, ना फर्ज नमाज कबूल करता है, ना नफिल। जुमा पढ़ना था पीछे इस इमाम के, हमने कहा इमाम की तो कबूल ही नहीं हो रही है, तो काहे पीछे खड़ा हो गया रे? दो ठू गुनाह कमा लिया ना, एक तो तूने उस बदअकीदा को इमाम बनाया ये गुनाह, और दूसरा नमाज नहीं हुई दूसरा गुनाह ये। सरकार ने फरमाया अल्लाह बिदाती की नमाज, अब ये कहेंगे बिदाती तो ये है, हमने कहा हम कैसे बिदाती हैं भाई, हम कैसे बिदाती है? कहेगा तुमने नई नई बिदातें निकाल ली हैं। हमने कहा हम बिदाती नहीं है, इसलिए कि हमारा अकीदा तो वही है जो अबू बकर सिद्दीक अकबर का अकीदा था। हाँ तू अलबत्ता बिदाती है चूंकि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की फिक्र तुझे मिली है। अब मैं पूरी तफसील में नहीं जाता, जुल्खुवैसरा तमीमी से लेकर के आज के इन सारे गैर मुकल्लिदों तक इनका रिश्ता जुल्खुवैसरा से मिल रहा है, और इनका रिश्ता जो है अबू जहल से मिल रहा है। अबू जहल वाले पे तो दलील दे दूं, जुल्खुवैसरा वाले पे तो हदीस पेशाब वाली जो हदीस है वो सुना दीजिएगा। अबू जहल वाली दलील दे देता हूं। हुजूर मेराज पर गए थे, जल्दी बोलो यार। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब तारीखुल खुलफा को उठाओ, आप फरमाते हैं जाल मुशरिकूना इला अबी बकर, हजरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ लाए ना, सरकार मस्जिद हराम में बैठे थे, फरमा रहे थे रात में गया, रात के थोड़े से हिस्से में मैंने आसमानो जमीन की सैर की। अब इस पर अगर जाए तो बात लंबी होगी, एक हदीस सुना रहा हूँ लेकिन तर्जमा नहीं करूंगा। लम्मा फरग़्तु मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला मिन अम्रि समावाति फक़ुल्तु या रब्बी लम यकुन नबियुन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमता जअलता इब्राहीमा खलीला व मूसा कलीमा व सखरता लिदाऊदल जिबाला व लिसुलैमान अर्रियाह व शयातीना व अहयैता लिईसल मौता फमा जअलता ली क़ाल अवलैसा आतीतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्ली इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई। अब तर्जुमा इन हज़रात से पता कर लीजिएगा, और अगर फिर भी ना समझ में आए, इनसे मिलने का मौका ना मिले तो आला हज़रत की किताब को उठाइएगा, नाम है उसका तजल्लिल यकीन बिअन्ना नबिय्यना सय्यदुल मुरसलीन। और आपने यहाँ पर ताबिश दोम के अंदर जो हदीसें जिक्र की है वहाँ इस हदीस का तर्जमा मिल जाएगा। बहरहाल बोलो, सरकार मेराज पर गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने माथे की आंखों से मेराज की रात अपने रब का दीदार किया। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सुनिएगा, सरकार जब तशरीफ लाए और लाने के बाद आपने मस्जिद हराम के अंदर इसका ऐलान किया, अबू जहल एंड कंपनी सुनकर टेंशन में आ गया, दौड़ी दौड़ी पहुंची अबू बकर के पास। जाल मुशरिकून इला अबी बकर, मुशरिकीन अबू बकर सिद्दीक अकबर के पास आए, कहने लगे हल्लका इला साहिबी का, तुम्हें अपने दोस्त के बारे में कुछ पता है? आपने फरमाया क्या हुआ? कहा यज़अमु अन्नहु उसरिया बिही अल्लैला, वो कहते आज रात मुझे ले जाया गया और मैंने इतनी सैर की, इतनी सैर की, इतनी सैर की, इतनी सैर की, ये कैसे हो सकता है? फिर माज़अल्लाह कहने लगे हम नहीं कहते थे कि तुम्हारे यार माज़अल्लाह मजनू है। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने, अब देखो यहां एक पॉइंट दे रहा हूं यार, बाप दादा सुन्नी थे, आप भी सुन्नी हो, तो जो बाप दादा ने अकीदा दिया था वो सही था कि गलत? बोलो बोलो। अरे हम वो लोग थोड़ी है महादी तमासिरुल लती अंतुम लहा आकिफुन कालू वजदना आबाना लहा आबिदी, ये तो काफिरों के लिए है कि जब हजरत इब्राहिम ने पूछा था बताओ ये मूर्ति क्या है, ये सूरत मूरत क्या है, तो कहा जिनके सामने तुम सजदे करते हो, कहा हमने अपने आबा अजदाद को इनकी इबादत करते हुए पाया। अब कोई कह सकता है तो कहना बदबख्त
ہم نے تجھے پہچان لیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے تیری پہچان بتائی تھی، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فحملوها علی المسلمین۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا ایک جماعت خارجیوں کی ہے، ان کا مزاج یہ ہے کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری ہیں ان آیتوں کو وہ مسلمانوں پر فٹ کریں گے۔ ارے سمجھ گئے؟ ارے نہیں سمجھ پائے بھائی؟ کس پر فٹ کریں گے؟ جو میرا بھائی داڑھی کو سہلا رہا ہے، داڑھی گھر جا کے سہلا جیئے گا۔ ہاں گھر جا کے، آپ ہی کی داڑھی ہے۔ ہاں سن لو میری بات کو دھیان سے، اتنا مست ہے داڑھی کو سہلانے میں، لگ رہا ہے جیسے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو راضی کیا جاتا ہے۔ ہاں دھیان سے سنو میری بات۔ عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار، جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پہ فٹ کریں گے۔ بولو غیر مقلد یہی تو کرتے ہیں؟ اونچا بولو نا بھائی، یہی تو کرتے ہیں نا؟ اور یہی کرتے ہیں تو پتہ چلا ان کا کنیکشن کہاں سے کہا۔ اب دیکھو ابو جہل اینڈ کمپنی سے کیسے آگے ابو بکر صدیق اکبر کی بارگاہ میں، یار باپ دادا کا دیا ہوا عقیدہ خراب نہیں ہے، کوئی غیر مقلد دیوبندی آ کے کانا پھوسی کر کے آپ کے عقیدے کو بگاڑنا چاہے تو اس سے معلوم ہے کیا کہنا ہے؟ بولو بولو کیا کہنا ہے؟ بتائیں کیا کہنا ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا اسود کو، جب اس نے کہا تھا تو مجھے رسول مانتا ہے، آپ نے فرمایا لا اسمعو، تیری بکواس میرے کان تک آئی نہیں رہی ہے۔ اس نے پوچھا محمد عربی کو رسول مانتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں رسول مانتا ہوں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار ایسے ہی کہا۔ اگر کوئی بد عقیدہ آئے تو علامہ وسیع ہو یا نہ ہو، علامہ جلال الدین شاکر ہو یا نہ ہو، ہمارے محترم ہو یا نہ ہو، ان سب کے نام نہیں جانتا لیکن سب قابل قدر ہے، یہ ہو یا نہ ہو، پھر بھی آپ کہنا یار تیری بکواس ہمارے کان تک نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے کانوں میں مسلکی اعلیٰ حضرت نے ایسا رس گھول دیا ہے کہ اب کوئی کرواہٹ سنائی نہیں دیتی ہے۔ ہاں رکو، ہاں ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ کتنی عمر ہو گئی؟ 55 ہو گئی۔ ابھی کھڑے رہو، آج کے بعد داڑھی نہیں منڈوانا، کر لو انشاءاللہ، کر لو، ارادہ کر لو، داڑھی رکھ لی، اتنے لوگوں کو گواہ کرنا ہے آپ کو، انشاءاللہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں منڈواؤں گا۔ بولو ہاں ماشاءاللہ۔ دیکھو سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمانی گنبد رضا آپ کے سر پر ہے نا، اور اس کا بھی بھرم رکھیے گا۔ ہاں ماشاءاللہ، ایک بندہ تائب ہو گیا بھائی، دوسرا بندہ بھی تو نعرہ لگا رہا تھا، سفید کپڑے والے، کھڑے ہو جائیے آپ۔ ہاں ماشاءاللہ، نعرہ نہیں لگا رہے ہیں بہت دیر سے، لگائیں گے لیکن اب آپ داڑھی رکھیں آج سے ماشاءاللہ۔ 2 بندے مل گئے، اللہ قبول فرمائے۔ توجہ ہے؟ کچھ یاد ہے؟ میں کہاں تھا، کچھ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ امام عتبی کی بات چل رہی تھی، اسی طرف لے کر چلتا ہوں۔ ہم نے کہا رفع دین یاد ہے غوث اعظم کا عقیدہ؟ تو یار ابو بکر صدیق اکبر سے کنیکشن ملانا تھا اپنا، اور ان کا ملانا تھا ابو جہل سے، وہ ثابت کرنا۔ کوئی کچھ بھی کہے ہمیں اپنا مسلک نہیں چھوڑنا، اسی پر جب ہے۔ اچھا ایک اور دلیل دے دوں، حضور نے فرمایا تھا علیکم بدین العجائز، بڑیوں کا دین اختیار کرو۔ بڑی پیاری حدیث ہے، علیکم بدین العجائز، میرے سرکار نے فرمایا بڑیوں کا دین اختیار کرو۔ اے میری قوم کے نوجوان دھیان سے سن میری بات کو، کیا بڑیوں کا دین اختیار کرو؟ ہم نے کہا بڑیوں کا دین اختیار کریں؟ اب آپ سروے کیجئے، ایک گھر کے اندر بیٹا غیر مقلد ہو گیا، دوسرا رافضی ہو گیا، تیسرا دیوبندی ہو گیا، بوڑھی ماں سے جا کے پوچھنا آپ، کہا میں تو امام جعفر صادق کے کنڈے مناتی تھی، مناتی رہوں گی، حسین کے نام کا کھچڑا بناتی تھی، بناتی رہوں گی، میں تو 11ویں کرتی تھی، کرتی رہوں گی، میں تو نبی پہ سلام پڑھتی تھی، پڑھتی رہوں گی، میں نبی کو زندہ مانتی تھی، مانتی رہوں گی، میں سرکار کی حیات کی قائل تھی، قائل رہوں گی۔ پتہ چلا آج بھی اگر ہندوستان کا سروے کیا جائے تو پرانا دین، بڑیوں کا دین وہی نکلے گا
گا جس کو دور حاضر میں مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. سرکار علیہ السلام کی حدیث میں، سرکار کی حدیث میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پرانا مذہب، پرانا دین اختیار کرنا ہے، اور اعلی حضرت کا مسلک اسی پرانے دین کی ترجمانی کیا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یا آپ میرے ساتھ جذبات میں ہیں بس؟ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا سنیں، ابو بکر صدیق اکبر نے کہا اوا قال ذالک. دیکھو کون کون بول رہا ہے، سب خاموش ہیں نا، سنو. اوا قال ذالک، شربش اہل سنت کی عادت ایسی تھی، جب کوئی غیر کسی سے مناظرہ ہوتا تھا، حضرت علامہ حشمت علی صاحب علیہ رحمہ کی، تو جب مناظرہ ہوتا تو سامنے والا سوال کرتا، آپ ایک دم خاموش ہو جاتے. تو جب خاموش ہوتا ہے نا تو آدمی سب اسی کی طرف توجہ کرتے، اب کیا جواب آئے گا، کیا جواب آئے گا، کیا. تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کا ایک مزاج تھا کہ ساری پبلک میری طرف توجہ کرے پھر میں جواب. تو میں بھی ظاہر سی بات ہے وہی کروں گا، بزرگوں کا طریقہ ہی تو اختیار کرنا مجھے. سنو، ابو بکر صدیق اکبر نے کہا اوا قال ذالک. ابو جہل ایک بات تو بتا، کیا میرے نبی نے ایسا کہا ہے؟ چونکہ ابھی آپ کی ملاقات ہوئی نہیں تھی، آپ نے سرکار سے وہ فرمان سنا نہیں تھا. توجہ ہے؟ آپ پیچھے بھائی جو ناطق ہیں ان ناطقین سے کہوں گا تھوڑی سے ساکتین ہو جائیں، سامتین ہو جائیں، بولے نہیں. آپ کی آواز میرے کان تک آ رہی ہے، آپ اپنی بات کو خاموش رکھیے، سنیے آپ بھی اگر آئے ہیں تو. اور اگر کوئی سوال ہے میری گفتگو پہ تو سامنے آئیے، جواب بھی دے دوں گا انشاءاللہ. غور فرمائیے، ابو بکر صدیق اکبر نے کہا اوا قال ذالک، حضور نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں ایسا کہا ہے. تب عقیدہ دیکھیے، کہنے لگے واللہ انی لاصدقہ بابعد من ذلک بخبر السماء غدوۃ وروحا. اے ابو جہل، اگر میرے نبی معراج سے بھی بڑھ کے حیران کرنے والی، حیرت میں ڈالنے والی، تعجب میں ڈالنے والی خبریں ایک نہیں، صبح شام صبح شام صبح شام صبح شام، اگر اس سے بھی زیادہ حیرت کی باتیں، حیرت کی خبریں لاتے رہے، واللہ انی لاصدقہ، قسم خدا کی میں نبی کی تصدیق کرتا چلا جاؤں گا، سوچوں گا نہیں، سمجھوں گا نہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے. ہم نے کہا بات کہاں تک تھی؟ بات معراج کی تھی. ابو بکر صدیق اکبر نے سرکار کی معراج کا انکار نہیں کیا. ابو جہل کی بات کو سن کر اپنے ذہن کے، اپنے دل و دماغ کے گھوڑے نہیں دوڑائے، بلکہ فوراً مان لیا کہ نبی کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا ہم بھی معراج کو مانتے ہیں، ہمارا نظریہ ابو بکر صدیق اکبر کے نظریے کی طرح ہے. ابو جہل نے معراج کا انکار کیا تھا، پتہ چلا فکری اعتبار سے ان کا رشتہ ابو جہل سے ملتا ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے ہمارا رشتہ ابو بکر صدیق اکبر سے ملا کرتا ہے.